بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العربی للطالبین المستوى الاول۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم پیج نمبر 134 پڑھیں گے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 134 نکال لیجیے۔ 12ویں مشق پڑھیں گے، التدریب الثانی عشر، 12ویں مشق۔ اب اس مشق کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ حول الجملۃ الفعلیۃ المثبتۃ الی جملۃ منفیۃ علی غرار المثال۔ غرار یہاں پہ ایک نیا لفظ آیا ہے۔ غرار نمونے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، روشنی کو کہتے ہیں، غرن سے بھی ہے اور غرن روشنی کو کہتے ہیں۔ حول پھیریے الجملۃ الفعلیۃ المثبت، یعنی پیج کی رائٹ سائڈ میں ہمیں جملہ فعلیہ مثبتہ دیے جائیں گے، مثبت ہوں گے جن کو ہم نے جملہ فعلیہ منفی بنانا۔ لیکن بنائیں گے کیسے؟ فعل نفی جہد بلم، یعنی فعل مضارع کے شروع میں ہم لم جو کہ نفی کے لیے آتا ہے، جب لم مضارع پر داخل ہوتا ہے تو لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ مضارع پر داخل ہونے کے بعد 5 مرفوع صیغوں کو جزم دے دیتا ہے۔ اگر ان کے آخر میں نون اعرابی نہ ہو، اگر ان کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اگر نون ضمیری نہ ہو تو 5 مرفوع صیغوں کو جزم دیتا ہے، 7 نون اعرابی والے صیغوں سے نون اعرابی کو ختم کر دیتا ہے، اور اگر حرف علت ہو تو حرف علت کو بھی گرا دیتا ہے۔ نون ضمیری پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ نون ضمیری ہے، نون نسوہ ہے، ڈیٹ ہے، وہ کسی کی بات مانتا نہیں ہے تو وہ گرتا نہیں ہے۔ اور معنوی عمل کیا ہوتا ہے؟ معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ جب لم مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے تو اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی بظاہر تو وہ مضارع کا ہی صیغہ ہوتا ہے، لیکن جب لم آ جاتا ہے تو لم کے آنے کی وجہ سے اب بظاہر تو مضارع ہی ہے، اس کے اندر علامت مضارع نظر آ رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ مضارع نہیں رہتا بلکہ وہ ماضی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے مشق کو حل کرتے ہیں۔ لم لگا کر مرفوع صیغے جو ہوں گے، 5 مرفوع صیغے ہیں: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ ان 5 مرفوع صیغوں کو ساکن کر دیں گے، اگر حرف علت ہوگا تو حرف علت ختم کر دیں گے، گرا دیں گے، نون اعرابی ہوگا تو وہ گرا دیں گے، اگر نون ضمیری ہوگا تو وہ برقرار رہے گا۔ یراجع الدرس، وہ سبق دہراتا ہے۔ اب اس کو ماضی منفی کے معنی میں کیسے کریں گے؟ لم یراجع، لم یراجع، اب لم لگایا، عین کو ساکن کر دیا، الدرس، اس نے سبق کو نہیں دہرایا۔ اب دیکھیں ماضی والا معنی ہوگا، جب لم آ گیا تو ماضی والا معنی ہوگا، اس نے سبق نہیں دہرایا۔ اب لم یراجع عین ساکن ہے، لیکن جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یراجع الدرس پڑھا جائے گا۔ لم یراجع الدرس، عین کے نیچے کسرہ آئے گی۔ مثال نمبر 2، یکتب الواجب المنزلیہ، وہ ہوم ورک لکھتا ہے، وہ گھر کا کام لکھتا ہے۔ تو اب اس کو ماضی منفی کے معنی میں کریں گے، لم لگائیں گے، لم یکتب ہو جائے گا، اس نے نہیں لکھا، الواجب المنزلیہ۔ بالکل آسان سی مشق ہے، لم لگاتے جائیں، آخر کو ساکن کر دیں۔ ہاں یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا، آیا حرف علت آ رہا ہے نہیں آ رہا، اس کی پہچان آپ نے کرنی ہے۔ اگر حرف علت ہو تو ختم کر دیں، نون اعرابی ہو تو ختم کر دیں، نون ضمیری ہو تو برقرار رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اگر حرف صحیح ساکن ہے، حرف علت کے علاوہ، حرف علت 3 ہے، الف واو یا، ان کے علاوہ اگر کوئی حرف ہے، حرف صحیح ہے تو اس کو ساکن کر دیں گے۔ جیسے یکتب بھی با ساکن ہو گیا، الف واو یا سے ہٹ کے ہے۔ اسی طرح اوپر والی مثال میں یراجع عین تھا، الف واو یا سے ہٹ کے ہے تو وہ بھی ساکن ہو گیا۔ اگلی مثال میں ینتبہ، ینتبہ، لم لگائیں، لم ینتبہ، لم ینتبہ للدرس، لم ینتبہ للدرس۔ ینتبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ینتبہ للدرس، وہ سبق کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ تو لم ینتبہ للدرس کا معنی کیا ہوگا؟ اس نے سبق کو اچھی طرح نہیں سمجھا۔ اگلی مثال، یقرأ الدرس، وہ سبق پڑھتا ہے، تو لم لگائیں، لم یقرأ، لم یقرأ، حمزہ ساکن ہو جائے گا، لیکن چونکہ ساکن ہے ہم نے آگے ملانا ہے تو حمزہ کو کسرہ دیں گے، لم یقرأ الدرس، اس نے سبق نہیں پڑھا۔ یحضر الدرس، وہ سبق کو ذہن نشین کرتا ہے، وہ سبق کی تیاری کرتا ہے، سبق کو حاضر ہے، تو لم لگائیں، لم یحضر، لم یحضر، اس نے حاضر نہیں کیا، اس نے پریپیئر نہیں کیا، اس نے ذہن نشین نہیں کیا الدرس، سبق کو۔ جب ملا کے پڑھیں گے تو لم یحضر الدرس، اس نے سبق کی تیاری نہیں کی۔
یذاکر الدرسا وہ سبق یاد کرتا ہے، لم لگائیں لم یذاکر ہو جائے گا، اس نے یاد نہیں کیا، الدرسا سبق کو ملا کے پڑھیں گے لم یذاکر الدرسا اس نے سبق یاد نہیں کیا۔ یستعد للامتحانی وہ امتحان کی تیاری کرتا ہے، وہ امتحان کے لیے تیار ہو رہا ہے، لم لگائیں لم یستعد، اب یہاں ساکن نہیں کریں گے کیونکہ یہ مضاعف ہے۔ مضاعف کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ اس کو دو تین طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، لم یستعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لم یستعدی بھی پڑھ سکتے ہیں، لم یستعدد، ان طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، لم یستعد، لم یستعدی، لم یستعدد، ان تینوں میں سے کوئی آپ پڑھنا چاہیں درست ہے، اوکے ہے۔ لم یستعد للامتحانی، لم یستعدی للامتحانی، لم یستعدد للامتحانی، اس نے امتحان کی تیاری نہیں کی۔ یحفظ الدرسا وہ سبق کو یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، لم یحفظ اس نے یاد نہیں کیا، الدرسا سبق کو، جب ملا کے پڑھیں گے تو لم یحفظ الدرسا اس نے سبق کو یاد نہیں کیا۔ یحلل صرفیاً وہ صرف حل کرتا ہے، اب اس کی ماضی منفی کیا بنے گی؟ لم یحلل صرفیاً اس نے صرف حل نہیں کی، اس نے صرف کی تعلیلات نہیں کی۔ یعرب القرآن وہ قرآن کا اعراب لگاتا ہے، وہ قرآن کی نحوی ترکیب کرتا ہے، لم لگائیں لم یعرب، لم یعرب جب ملا کے پڑھیں گے تو لم یعرب القرآن اس نے قرآن کی نحوی ترکیبیں نہیں کی۔ یسمع الدرسا وہ سبق سناتا ہے، لم لگائیں لم یسمع اس نے نہیں سنایا، الدرسا سبق جب ملا کے پڑھیں گے لم یسمع الدرسا اس نے سبق نہیں سنایا۔ یستمع الی الدرس وہ سبق کو توجہ سے سنتا ہے، ماضی منفی کے لیے لم لگائیں لم یستمع اس نے توجہ سے نہیں سنا، الی الدرس سبق کو، لم یستمع الی الدرس اس نے سبق کو توجہ سے نہیں سنا۔ تو یوں کوئی سا بھی صیغہ ہو، چاہے واحد کا ہے، چاہے تثنیہ کا ہے، چاہے جمع کا ہے، مذکر کا ہے یا مؤنث کا ہے، حاضر کا ہے یا غائب کا ہے یا متکلم کا ہے، لم لگائیں، جو میں نے تبدیلیاں پہلے بتائی ہیں ان قواعد کو مد نظر رکھیں اور یوں استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے جملے بھی بنا سکیں گے، اور اس طرح کے جملوں کو اپنی عربی تکلم میں بھی استعمال کیجئے، اپنی بول چال میں بھی استعمال کیجئے اور پریکٹس کرتے چلے جائیے، انشاءاللہ الکریم آپ عربی سیکھنے میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ مع السلامۃ الی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔